السلام علیکم ویورز، میں ہوں آصف میر۔ چائنا کا شمار اس وقت دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں ہوتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں آج سے تقریباً 40 سال پہلے چائنا میں پاورٹی ریٹ 90% تھا۔ غریب اور بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے، سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر تھے۔ 1979 میں چائنا کا گلوبل جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن صرف 2% تھا، اور آج کے وقت میں چائنا 18% سے زیادہ کنٹریبیوشن کر رہا ہے گلوبل جی ڈی پی میں۔ اس وقت ان کا پاورٹی ریٹ 1% سے بھی کم ہے۔ چائنا اس وقت دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن کر ابھرا ہے، اور آنے والے کچھ سالوں میں اسے سپر پاور ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ چائنا نے کیسے 90% پاورٹی ریٹ کو ختم کر کے 1% تک لے کے آئے۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چائنا ملک کا نام آتا ہے ایک چائنیز لفظ قن سے۔ یہ ایک چائنیز ڈائنیسٹی تھی آج سے 4000 سال پہلے۔ یہ لکھنے میں تو QIN آتا ہے، مگر پروناؤنس چن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ برِ صغیر میں پہلی دفعہ وائٹ ریفائنری شوگر مطلب چینی، اس کو ایک چائنیز باشندہ لے کے آیا تھا، اس لیے اس وائٹ ریفائنری شوگر کو چینی کا نام دے دیا گیا۔ کیونکہ یہ ایک چینی باشندہ لے کے آیا تھا، اس وجہ سے اس کو چینی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے برِ صغیر میں لوگ گڑ اور شکر کا استعمال کرتے تھے۔ چائنیز لوگ اپنے ملک کو چائنا کہہ کر نہیں بلاتے، وہ اس کے لیے زونگو لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے مڈل کنگڈم۔ مطلب یہ چائنا کی تاریخ بتاتا ہے آج سے 4000 سال پہلے کیسے چائنا دنیا کے بالکل درمیان میں واقع تھا۔ باقی دنیا کی طرح چائنا پر بھی برٹش راج نے اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا۔ 18ویں صدی کے اختتام پر اور 19ویں صدی کے آغاز تک برٹش راج نے چائنا کے لوگوں کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ برٹش راج میں ان چائنیز کو افیون پر لگا دیا گیا، اور جب یہ اس نشے کے عادی ہو گئے تو ان لوگوں کو مار کر، بلیک میل کر کے اور کئی طریقے آزما کر ان کی جائیدادوں اور گھروں کو قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد چائنا کی عوام نے برٹش راج سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سوچ لیا، اور چائنا کے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ اس کی شروعات میں ان کو کافی نقصان ہوا، جانی بھی اور مالی بھی، مگر آخرکار 1 اکتوبر 1949 کو چائنا کے لوگ برٹش راج سے آزادی لینے میں کامیاب ہو گئے، اور چائنا دنیا کے نقشے پر ایک ملک بن کر ابھرا۔ اس وقت اس ملک کو لیڈ کر رہا تھا ماؤ زیدونگ۔ ماؤ زیدونگ کو آپ چائنا کا ڈکٹیٹر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے کئی ایسے فیصلے جس کی وجہ سے چائنیز کی عوام کو کافی نقصان ہوا، جن میں سے پہلا تھا دی گریٹ لیپ فارورڈ کمپین۔ اس میں زمینداروں سے لے کر کسانوں کے حوالے کرنا تھا، مگر کسانوں کے پاس اپنی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کوئی انسینٹیو یا سہولت میسر نہیں تھی حکومت کی طرف سے، جس سے پیداوار میں کمی ہوتی گئی، فصل کم ہوئی اور پورے ملک میں قحط کی نوبت آ گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس قحط میں 30 سے 40 ملین چائنیز بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ ماؤ زیدونگ کا دوسرا کارنامہ تھا انڈسٹریلائزیشن، جس میں بڑے بڑے پلانٹ لگانا تھا اسٹیل کو بنانے کے لیے، اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں کے بیک یارڈ میں چھوٹی چھوٹی چمنیاں لگائیں اور اسٹیل کو بنائیں۔ مگر اس کا بھی چائنا کی عوام کو بہت نقصان ہوا۔ گھروں کے بیک یارڈ میں جو چمنیاں لگائی گئیں اور اس سے جو اسٹیل حاصل کیا گیا وہ اچھی کوالٹی کا نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو لینے میں کوئی انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا۔ ماؤ زیدونگ کی طرف سے تیسرا کارنامہ تھا اسپیرو ایکسٹرمینیشن، جس کا مقصد تھا فوڈ پروڈکشن کو بڑھانا۔ حکومت کی طرف سے آرڈر کیا گیا کہ جتنی بھی چڑیاں ہیں ان کو مارا جائے۔ ماؤ زیدونگ کا ماننا تھا کہ چڑیاں دانہ کھاتی ہیں، اس وجہ سے فصل کم ہوتی ہے، مگر کچھ ہی سالوں بعد ان کو احساس ہوا کہ چڑیوں کو مارنے سے فصل تو پہلے سے بھی کم ہوئی ہے، مگر کیڑے مکوڑوں کی تعداد پہلے سے 2 گنا بڑھ گئی ہے۔ ماؤ زیدونگ کی ایسی پالیسیز کو لے کر چائنا کے لوگ ان پر ہنسی تنقید کرنے لگے۔ 1970 سے ماؤ زیدونگ کی موت یعنی 1976 تک چین کے حالات بہت برے تھے۔ نہ کاروبار تھا اور نہ ہی ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا، اور فصل تو ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھی۔ ملک میں غربت اور افلاس کا راج تھا۔ 1976 میں ماؤ زیدونگ کی موت کے بعد چین کا جو صدر بنا اس کا نام تھا ڈینگ شیاؤپنگ۔ اس کے آنے والے 11 سالوں میں چین کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس نے وہ سارے کام جو ماؤ زیدونگ نے کیے اس کے الٹ چلا۔ اس نے دوسرے ملکوں کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دی۔ 1978 میں چائنا کی آبادی 90 کروڑ تھی، اور اس نے چائنا کی اس آبادی سے ہی کام لینے کا سوچا۔ شینگ پنگ کا ماننا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں لگائی جائیں، لوگوں کو سستی بجلی دی جائے، ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے، تو یہ 90 کروڑ چائنیز پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں، کیونکہ 90 کروڑ والی آبادی کے اس ملک میں لیبر کی شارٹیج نہیں ہو سکتی۔
डिंग ने सबसे पहले एग्रीकल्चर पर तवज्जो दी। 1978 से 1988 के दरमियान किसानों को फ्री हैंड दे दिया गया कि आप अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो हुकूमत आपको देगी। इसका नतीजा ये निकला, जो चाइना 10 साल पहले कहत का शिकार था, 1978 से 1988 के दरमियान इन 10 सालों में इन चीज़ों में खुद कफील हो गया और दूसरे मुल्कों को भी अपनी फसल फ़रोख्त करने लगा। डिंग का दूसरा मिशन था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके ने आम आवाम को हुक्म दिया कि आप अपने घरों में छोटे छोटे यूनिट लगाएं और चीज़ें बनाकर गवर्नमेंट को सेल करें, और देखते ही देखते इन चीज़ों में ना सिर्फ खुद कफील हो गया बल्कि दुनिया भर में इसकी चीज़ें जाने लग गईं। 1997 में डिंग की मौत वाक़या हो गई। उनकी मौत के बाद यांग शेंकुन ने इस मुल्क की बागडोर संभाली। 90 का दौर ख़त्म हो रहा था और सदी एक नई सदी में दाखिल हो रही थी। टेलीफोन और फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की धूम मची हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को उस वक्त बनाने वाले सिर्फ 2 मुल्क थे, जापान और साउथ कोरिया, जिनके पास लैंड एंड लेबर की शॉर्टेज थी। और यहीं से यैन को लगा कि वो कैसे अपनी आबादी को बेहतर इस्तेमाल करके दुनिया पर राज कर सकते हैं। चीन ने अब तक एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल से जो पैसा बनाया था उसका बड़ा हिस्सा इसने अपने लोगों को स्किल्ड करने में खर्च कर दिया। 9th क्लास तक बच्चों को तालीम लाजमी और फ्री कर दी गई। इसके अलावा चीन ने वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जिससे लेबर को स्किल्ड किया जा सके। इसका नतीजा ये निकला कि दूसरे ममालिक से लोग चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाने लगे। इन ममालिक को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने का उस वक्त चाइनीज़ हुकूमत ने मंसूबा बनाया। इनको बेहतरीन रेलवे ट्रैक, जदीद तरीन सड़कें, ऑफिस और वर्ल्ड क्लास होटल मुहैया किए और इनको कम टैक्स की ऑफ़र दी गई इन कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए। इन कंपनीज की कामयाबी को देखते हुए चीन ने बाद में खुद की कंपनियां भी खोल ली और नतीजा अब ये है कि साउथ एशिया की मार्केट में चाइना का मुकम्मल कंट्रोल है। नई सदी के आगाज़ में अमेरिका और यूरोप में IT सेक्टर को काफ़ी पजीराई मिली। डेल और एप्पल जैसी कंपनियां इन मुल्कों में काफ़ी ग्रो कर रही थीं, मगर इन 2 कंपनियों के साथ भी यही एक मसला था, लैंड एंड लेबर की शॉर्टेज का, जिसके लिए चाइना एक सस्ता और सूटेबल प्लेस था। इसका नतीजा ये निकला, जो चीन अब तक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हब समझा जाता था, अब IT सेक्टर का भी हब समझा जाने लगा। मगर चाइना ने एक शर्त रखी कि जो IT कंपनी चाइना में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है उसे चाइना की ही किसी कंपनी से टाई अप करना होगा। इससे हुआ ये कि चीन ने अपना ही एक IT सेक्टर अपने मुल्क के अंदर डेवलप कर लिया और चीन के इस IT सेक्टर से कई मोबाइल कंपनियां निकल चुकी हैं, जैसे रियलमी, OnePlus और ओप्पो। इसके अलावा कई मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे नाइकी, वोक्सवैगन और एप्पल ने भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में लगा दिए। 1980 में चाइना की FDI $0.06 बिलियन थी, जो कि अब 2024 में $10.2 बिलियन है। आज 2024 में चाइना को सुपर पावर कहा जाए तो गलत ना होगा। इस वक्त चाइना पूरी दुनिया की ज़रूरत बन चुका है। आप कुछ भी किसी भी टाइम कोई भी ऑर्डर आप चाइना को दे दें, वो आपको घंटों में डिलीवर कर देगा। चाइना की तरक्की से हम सबको एक सबक मिलता है कि किसी भी मुल्क की आबादी को अगर सहूलतें दी जाएं, उन्हें स्किल्ड किया जाए, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं, कंपनियाँ लगाई जाएं और उनको टैक्स से थोड़ी बहुत छूट दी जाए तो कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।